آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کو بتایا کہ آپ کی کرکٹ جو ہے وہ ماڈرن کرکٹ سے کمپلیٹلی ارریلیونٹ ہے. درست. اور اگر آپ یہ خواب دیکھتے ہیں اور الوژنز ہیں آپ کو کہ انڈیا پاکستان کا کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے بڑا میچ ہے، اکنامکلی بڑا میچ ہے، وہ کل بھی پتہ لگ گیا آپ کو کہ جو 2025 کی چیمپئنز ٹرافی میں 10 سیکنڈ کا سلاٹ جو ہے وہ $45,000 کا گیا، کل وہ گیا $77,280 کا. واو. لیکن انفارچونیٹلی کوالٹی آف کرکٹ جو ہے وہ مقابلہ ہی نہیں ہے. انڈیا از اے سیزن ویل آئلڈ ویل اسٹرکچرڈ ٹیم، سائنٹیفک انٹیگریشن، ملٹا ڈسپلنری اپروچ، یہ ساری چیزیں کر کے اور ان کی جو 4 ٹیمیں کھڑی ہو جائیں جو اس ٹیم سے بہتر ہوں جو کل کھیلی ہماری. اب آپ نے ظلم یہ کیا کہ ایک تو آپ ویسے ہی ریلیونٹ نہیں ہیں، آپ کے پلیئرز جن کو یہی نہیں پتا کہ پاور اسٹرکچر پاور ہٹنگ فرق ہوتی ہے اور سلاگنگ فرق ہوتی ہے. آپ نے ٹیم سلیکٹ کی جس میں آپ نے 3 سے 4 پلیئر اکوموڈیٹ کیے، اور سرکمسٹانشل ایویڈنس ملتا ہے کہ ایک پلیئر کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آپ نے سفیان مقیم کی بلی چڑھا دی اور سیکریفائز کر دیا. اچھا. اور آپ ابرار کو بھی آپ نے کبھی 3 میچ مسلسل نہیں کھلائے تھے ہاں. انٹل ہی بیکیم انڈسپینسیبل بیکاز ہی از این ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹ. پھر اس کے بعد آپ بابر اعظم جو کہ بالکل آؤٹ آف ٹچ، فارم ہے، آؤٹ آف فارم ہے. ہاں. آؤٹ آف فارم کے علاوہ وہ ارریلیونٹ ہے ٹو T20 کرکٹ. جو اس کا ٹیمپلیٹ ہوتا تھا اوپن کر کے بیٹنگ ڈیپ اور اسٹرائک ریٹ لو کے ساتھ 150 200 کر کے اینڈ دین آپ کو اسپنرز میچ جتاتے تھے، وہ اب ریلیونس میں نہیں ہے. اچھا وہ تو نمبر 3 پہ چلیں ہم پھر مان لیتے، آپ نے اس کو نمبر 4 پہ بالکل ہی ڈیڈ میٹ بنا دیا اور آپ نے ٹیم کا بیلنس بھی تباہ کیا اور اس کو بھی تباہ کیا آپ نے. اور اب انفارچونیٹلی آپ فخر زمان کو کھلائے ہی نہیں، تو آپ لے کے کیوں گئے تھے؟ شاہین شاہ افریدی نظر آ رہا تھا کہ اس کا جب یہ بگ بیش میں گھٹنے کا دوبارہ ریکرنس ہوئی انجری کی، ٹیئر 1 ہو یا ٹیئر 2 ہو، وہ 6 سے 12 ہفتے سے پہلے وہ ریہاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا ریپوٹیشن پہ آپ لے کے چلے گئے. اب جب آپ ادھر پہنچے تو آپ نے ایک اور ظلم کیا. آپ نے اپنے فیوریٹس کو نہ صرف شیلڈ کیا، ان کو کھلایا، آپ نے جو لڑکے تھریٹن کر سکتے تھے ان کی جگہوں کو اس 15 میں بھی ان کو آپ نے موقع دینا بند کر دیے. فہیم اشرف کو آپ نے ایز کھلا دیا ہے اپنا فیلڈنگ آل راؤنڈر، نہ وہ بیٹنگ نہ بولنگ. فاسٹ بولر آپ کا ریپوٹیشن پہ آپ کھلا رہے ہیں جس کی کوٹ لگنی تھی اور کل لگی، اور آپ نے میچ وہاں پہ ہارا. اب آپ کا جو کپتان ہے وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا T20 کا کپتان ہونا، T20 کرکٹ کھیلنا، 11 میں آنا، 15 میں آنا. اچھا. نے اس کو کنسنسس کینڈیڈیٹ کپتان بنا دیا، رضوان کو سیک کر کے وہ آ گیا. اس کے بعد ایسے لگا سری لنکا اور ہوم سیریز آسٹریلیا کے اگینسٹ کو ایوالو ہو رہا ہے 3 پہ. لیکن لوگ یہ بھول گئے کہ اوپنر جلدی آؤٹ ہو رہے تھے تو وہ 2 فیلڈر کیونکہ سرکل سے باہر ہوتے ہیں تو اس کی وہ کیپٹلائز کر رہا تھا. اچھا اب اس نے اس ورلڈ کپ میں کوئی رنز نہیں کیے، اوپر سے سونے پہ سہاگا جو کل کپتانی ہوئی ہے بلنڈرس تھی. ایک تو آپ نے ٹاس جیت کے آپ کیسے اپنی سٹرینتھ کو انڈرمائن کر کے اور آپ نے ان کو کھلا دیا. اس کے بعد آپ نے خود اگر اوور کرنا تھا، اور جو کہ مائک ہیسن نے پوسٹ میچ کانفرنس میں آ کے کہا ہے کہ جی یہ ڈیسائیڈڈ 3 دن پہلے تھا، تو اگر یہ تھا تو آپ نے 6 اسپنر 11 میں کیوں کھلائے؟ بالکل. ہاں ہاں. فخر زمان کو کھلا دیتے. عثمان خان اب وکٹ کیپر لے کے ہی نہیں گئے جو کہ ریگولر وکٹ کیپر ہے، اور عثمان خان نہیں بلانگ کرتا انٹرنیشنل کرکٹ سے. وہ ڈومیسٹک میں ٹھیک ہوگا ہاں. بٹ انٹرنیشنل کل بھی اس نے جو رنز کیے جہاں پہ کلدیپ یادو آیا اس نے سویپیں مارنی شروع کر دی کیونکہ اس کے پاس کوئی سولوشن نہیں تھا. اب جو امپورٹنٹ چیز آتی، 4 کی اس کی ایوریج تھی، اس سے پہلے 80 کا اسٹرائک ریٹ تھا، اور آپ اس کو مڈل آرڈر میں کھلا رہے ہیں. مڈل آرڈر آپ کی ہے نہیں، آپ نے ٹاپ آرڈر کو مڈل آرڈر بنایا ہوا ہے. اب کپتانی کے بعد آپ نے پہلا اوور کرنا نہیں چاہیے تھا، آپ دوسرا کرتے، لیکن چلے آپ نے پہلا کر کے آؤٹ کر دیا. اس کے بعد آپ کم از کم تیسرا اوور کرتے، فیسیلیٹیٹ کرتے. اندھے کو ہی پتا ہے پاکستان کرکٹ میں ہے کہ جس قسم کا مسٹری بولر جو ہے وہ ابرار ہے، اس کا گیند تھوڑا اندر شیپ ان ہوتا ہے، آپ اس کو لیفٹ ہینڈرز کے اگینسٹ نہیں کھلاتے. آپ نے جہاں پہ عثمان طارق کو کروانی تھی بولنگ، آپ نے ابرار کو کروائی. جب آپ نے ابرار کو بولنگ کروائی اس نے ریلیز سپیڈ تیز کی تاکہ وہ تھوڑا ڈیفینسو ہو. وہ تیز میں وہ آگے پچ ہوئی، جب آگے پچ ہوئی سلاٹ میں آ گئی، اس کو مار پڑ گئی. وہ آپ کا مین بولر تھا. اس کے بعد آپ نے شاداب کو پہلے بولنگ کرائی. عثمان طارق کو 10 اوور جب میچ ختم ہو گیا ہوا تھا، جب اس نے 88 میں سے 77 کر دیا ہوا تھا ایشان کشن نے، وہ تو آپ خوش قسمت ہے، اس نے دور سے ایک کٹ مار ہاں. دیا، گیم تھوڑا بریک ہو گیا. سائم نے آپ کو واپس لے کے آیا 15ویں اوور میں. جب ہاردک پانڈیا 0 پہ آؤٹ ہوا، ابھیشیک 0 پہ آؤٹ ہوا، آپ نے 150 55 60 کی پچ پہ آپ نے ان سے 175 کروا دیا. میچورٹی اور کرکٹنگ سیونس جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، جو کہ سوریہ کمار نے دکھائی کہ اس کی وہ گیم نہیں ہے لیکن وہ کانٹری ٹو ہز گیم کھیلا.
تو اب آپ نے جب چیز کرنے گئے ہیں آپ ٹاپ بالرز ان کے، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کوئی وہ نہیں تھا، پلان نہیں تھا. پلان ہوتا یا آپ کے پاس اسکل ہوتی تو آپ روٹیشن اور اسٹرائک کرتے. آپ نے سلاک کرنا شروع کر دیا. صاحب زیادہ فرحان بھی ایسے آؤٹ ہوا، سلمان علی آغا بھی ایسے آؤٹ. بابر جہاں پہ اس کو ایک موقع ملا تھا کہ اپنی گیم کو کیری کر کے ٹیم کو ڈیپ لے کے جاتا، اس اننگز کو ڈیپ لے کے جاتا، اس نے جو ہے وہ عجیب و غریب چلا دی، وہ آؤٹ ہو گیا. دیٹ کلیئرلی شوڈ کہ آپ ڈیفenس لیک کرتے ہیں، اسکل سیٹ لیک کرتے ہیں، سیلف بلیف لیک کرتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ ہم انتے ہیں از اے ہیئر سے. اچھا، اب آپ آپ نے بڑا زبردست نعمان صاحب ایک ہولسٹک ہمیں ایک وہ دے دیا، مطلب جائزہ پیش کر دیا. مگر پھر میرا وہی سوال کہ ذمہ دار کون تھا؟ کہ ایک تو کرکٹ کہتے ہیں فیلڈ پہ جو غلطیاں ہوئی وہ سمجھ میں آتی ہیں، لیکن جو فیلڈ سے پہلے جن غلطیوں کا آپ وہ اشارہ کر رہے ہیں، سلیکشن کے اوپر فیوریٹزم کی بات ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو درست کرنا کس کی ذمہ داری؟ پھر یہ کس کی ذمہ داری جو آپ نے کہا جی اسٹرکچر ہمارا غلط ہے، اسٹرکچر اس میں ہم ورلڈ کلاس ٹیم بنا ہی نہیں سکتے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ سر یہ پاکستان کرکٹ بورڈ آپ کی گورننگ اتھارٹی ان کی ذمہ داری ہے. جناب ہاں. آپ کے پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی ایسے آفیسرز ہیں جہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں جن کا ان آفیسر سے کوئی ریلیونس نہیں ہے. اور جب ان کی ریلیونس نہیں ہے، جب آپ کے اور میرے جیسے بندے آ کے بات کرتے ہیں کہ یار انٹرنیشنل کرکٹ میں یہ ہو رہا ہے. اب آپ کو ایک ایگزامپل جلدی سے دے دیتا ہوں کہ رشاد پانت اس ٹیم کا حصہ نہیں ہے، وہ سینٹر آف ایکسلنس میں ٹریننگ کر رہے ہیں انڈیا میں. ہاں. اور اس کو وہ ہائپر بیرک آکسیجن کے کیمپ میں رکھا ہوا ہے، یعنی ایٹماسفیئر کو 2 to 3 ٹائمز ہیویئر بنا کے، تاکہ اس کی لنگ کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھ جائے. اور جب آکسیجن کے لیے وہ اسٹرائیو کرے تو اس کے ریڈ سیل زیادہ بن جائیں، اور جب اس کا وہ اسٹیمنا بھی بن جائے گا اور وہ ایک تگڑا پلیئر بن جائے گا. ہاں. وہ اس لیول پہ بات کرتے ہیں. آپ لوگوں کو ایک ٹانگ پہ سیدھا کھڑا ہوا بندہ جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ اس کو ورلڈ کپ کھلانے لے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ریزسٹنس ٹو چینج ہیں، انہیریٹ انسیکیورٹیز ہیں. کہ جب میں بایو میکینکس کی بات کروں گا کہ اب یار کوچ کا ڈائریکٹ انٹریکشن ود دا پلیئر ختم ہو چکا ہے، لیکن ہم وہاں پہ ہونے نہیں دیں گے. اس کے بعد جو ایڈوائزرز بن جاتے ہیں وہ ایک ری انفورسمنٹ آف فیلیئرز ہے. یہ لوگ جو آج 80% اسکرینوں پہ بیٹھ کے کریٹیسزم کر رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو اس کا پاکستان کرکٹ بورڈ کا حصہ رہ چکے ہیں. جب یہ بورڈ میں تھے تو سب کچھ ٹھیک تھا، جب یہ بورڈ سے باہر آتے ہیں تو ان کو تو کبھاتے یہ نظر کیا آنا ہے. ریئلائزیشن جو ہے محسن نقوی صاحب کو نہیں ہے؟ اب تو ماشاءاللہ کئی برس ہو گئے ان کو، اور ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد دوسرا جو ٹورنامنٹ ہے اس میں پاکستان کی کارکردگی ناقص، امریکہ تک سے ہارا تھا، یہ آپ یاد کریں. تو بالکل، جی تو کوئی چیزیں امپروو تو نہیں ہو رہی ہیں، کچھ سیکھ تو نہیں رہے آپ غلطیوں سے؟